یہ کہتے ہیں کہ ان کے چچا نے ان کی چاچی کو طلاق دے دی اور 3 مرتبہ طلاق دی، باقاعدہ صریح الفاظ کے ساتھ کہ میں طلاق دیتا ہوں۔ اب کسی مولوی صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا جی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ دیکھیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں۔ یہ میں آپ کو سمجھا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 چیزیں ہوئیں۔ کبھی تو نبی کریم نے 3 طلاق کو ایک قرار دیا اور کبھی 3 کو 3 ہی قرار دیا۔ وجہ کیا تھی؟ جب 3 کو ایک قرار دیا، اس کی لاجک اس کے پیچھے یہ تھی کہ عرب لوگوں کی اس زمانے میں عادت تھی کہ وہ اپنی بات کو بار بار دہراتے تھے۔ جیسے ہم کہتے ہیں یار پانی پلا دو، پانی پانی، تو یہاں 3 پانی مقصود نہیں، ایک ہی پانی مقصود ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح کا کوئی مسئلہ پہنچا کہ آپ نے گمان فرمایا کہ طلاق ایک ہی دی ہے، 2 مرتبہ صرف اس کو دہرایا ہے، جس کو تاکید کہتے ہیں شرعی اصطلاح میں، کہ 2 مرتبہ تاکید، 1 مرتبہ طلاق، تو آپ نے ایک قرار دے دی۔ اور جہاں یہ ثابت ہوا کہ 3 ہی دینا مقصود تھا، تو آپ نے 3 طلاقیں نافذ کی۔ جیسے ایک شخص نے 1000 طلاقیں دی، فرمایا 3 نافذ ہو گئی، باقی سب لغو چلی گئیں۔ دیکھیں 3 ایک ساتھ نافذ کروائیں سرکار نے۔ یہی پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوتا رہا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ماحول بدلا اور لوگوں نے تاکید چھوڑ دی، اور آپ نے دیکھا کہ اطراف میں اب 3 کے ارادے سے ہی 3 طلاقیں دے رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ فرمایا کہ اب 3 طلاقیں 3 ہی ہوں گی، کیونکہ اب بالکل اسلوب کلام بدل گیا ہے، اور دیگر جو صحابہ تھے سب نے اس پر اتفاق کیا، لہٰذا اب یہ سلسلہ چلا۔ پھر جو ہمارے چاروں ائمہ، امام اعظم، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک، جس پر پوری امت مسلمہ ان کے فقہ پر اعتماد کرتی ہے، چاروں متفق ہیں کہ ایک وقت کی 3 طلاقیں 3 ہی ہوں گی، لہٰذا ایک کہنا بالکل غلط ہے۔ اگر کوئی ایک کا فتویٰ دیتا ہے وہ ان کے نزدیک ٹھیک ہوگا، لیکن جمہور مسلمانوں کے نزدیک 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، لہٰذا آپ کی چچی جو ہیں وہ چچا پر حرام ہو گئی ہیں، اور حلالہ کے بغیر دوبارہ نہیں آ سکتی۔ اگر وہ 3 کو ایک تصور کر کے ان کو لے آئے گھر کے اندر، تو معاذ اللہ پھر گناہ ہوتا رہے گا، اور آپ سب بھی اس کی گرفت میں آ سکتے ہیں۔